بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. آپ لوگوں کو اساتذہ کا کام نقل کرنے کے لیے دیا گیا تھا، جس میں پہلی کوشش ہمارے سامنے مس اندلیب کی ہے، اور مس اندلیب کا کام کافی عرصے بعد منظر عام پر آیا ہے، جو کہ بڑا ہی اچھا کام ہے ماشاءاللہ. خوشائند بات ہے کہ آپ نے اسے نبھا کر بھیجا. اب اس میں ایک تو آپ کو لائن ڈرا کرنی تھی جو کہ آپ کی اس پٹی کو سیدھا بناتی، اور اب یہ آپ کا کام اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہاں بھی یہ دیکھیں کہ کس طرح سے زگ زیگ سا بنا ہوا اوپر سے ویوز آ رہی ہیں. پھر یہاں پر ایک تو یہ تاج رہ گیا، یہاں پر ایکسٹرا تاج آپ نے بنا دیا، اس کا جوڑ، یہاں تاج کی کمی، یہاں تاج کی کمی، کاف کو الگ سے نیچے سے آپ نے جوڑا ہے، لام کو الگ نیچے سے جوڑا ہے، سواد اور اس کا یہ جوڑ خاص طور پر. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ قابل غور ہے. یعنی ایک تو خط کی کمی کی بات نہیں کر رہا میں، جو فنی غلطیاں ہیں جوڑ توڑ میں وہ میں بتلا رہا ہوں. باقی جیسے یہاں پر کافی خلا رہ گیا، یہاں خلا رہ گیا، یہاں بہت زیادہ معاملہ گنجان ہو گیا، یہاں پر تاج رہ گیا. ان چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. جتنا اساتذہ کے کاموں کو غور سے دیکھیں گے اس قدر آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ کی نظری اور قلمی مشق، فکری مشق میں اضافہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، آپ نے نبھایا، اور کافی اچھا. یعنی اپنی کوشش میں جسے کہہ لیں کہ 30 سے 40% آپ کامیاب ہوئی ہیں ماشاءاللہ. جی سر. سر لام اور کاف کا جو کوشچن ہے اس میں مجھے جوڑ سمجھ نہیں آتا، اس کو جوڑنا کیسے ہے لام کو کاف کے ساتھ؟ یہ اوپر سے آئے گا اور یہ میں قلم سے بتاتا ہوں انشاءاللہ. اچھا جی، اس کے بعد ہے مس مریم کا کام. مس مریم عتیق، ایسا ہی ہے انشاءاللہ. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ تبصرہ کریں گی خود یا میں کروں؟ غلطیاں تو خیر ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ آپ نے اچھا نبھایا ہے. یہاں پر یہ لفظ اور یہ کافی کمزور ہو چکے ہیں. یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ حصہ، یہ کافی اس پہ کمزوری ہے. یہاں اس کو پولیو ہو گیا ہے نا الف کو، اور یہ جوڑ نے آکا اس کو دیکھنا ہے. لائن لگا کر جو آپ نے برابری کی کوشش کی ہے یہ اچھی چیز ہے انشاءاللہ. اور جو ہم اساتذہ کے کام کو نقل کرتے ہیں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سیکھنے کا موقع ملتا ہے، بالکل. یہ اچھا نبھایا، اچھا نبھایا. اپنے ذرا اعراب پہ بھی توجہ دیجیے گا پوری بناوٹ کے ساتھ. اور یہ بھی خیال رکھیں جب ہم کسی استاذ کے کام کو نقل کرتے ہیں تو بالکل ایز اٹ از
منوعن اس کو نقل کرتے ہیں تاکہ ہم سیکھ سکیں زیادہ سے زیادہ. بہت اچھی کوشش، بہت اچھی کوشش. ان حصوں کو بہتر کیجیے گا. اور اعراب کے لیے بہترین قلم، اچھا تراشا ہوا اور صحیح جگہ پر اس کی پلیسمنٹ. جو اعراب اساتذہ نے لگائے ہیں وہی اعراب ہم نے لگانے ہیں. ہمارے پاس اگر جگہ خالی کہیں بچ جاتی ہے ہماری صحیح نقل نہ کرنے کی وجہ سے، تو ہم اس کو اضافی حرکات سے بھر دیتے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا. اگلا کام ہے جی ماشاء اللہ مس یمنا کا، اور بہت اچھے طریقے سے آپ نے ماشاء اللہ اسے نبھایا ہے. مجھے کوئی دوبارہ سے استاذ حلیم کا کام ذرا بھیجے گروپ میں. اس میں آپ نے کیا تبدیلی کی ہے استاذ حلیم کے کام میں؟ اگرچہ آپ سڑک پہ ہیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے کلاس لے رہی ہیں، لیکن مجھے بتائیے. سر ابھی گھر پہنچی ہوں میں. سر ہم، میں نے نا تبدیلی ایسا نہیں کی، لیکن نا کچھ چھوٹے بڑے مجھ سے اس طرح ہوئے کہ وہ نا انک پوری پیپر پہ نہیں آتی تھی. پتہ نہیں میرے لکھنے میں ہی بڑا مسئلہ کوئی ہو رہا تھا. انک تو پھر بھی شاید ٹھیک تھی میرے صحیح، شاید وہ فرسٹ ٹائم میں نے اس سے لکھا تو مجھ سے نہیں ہینڈل ہوئی. کیا مسئلہ ہوا سر؟ جیسے نون اب وہ چھوٹے ہو گئے، آئین مجھ سے بہت کھل گیا، تو مطلب مجھے خود فیل ہو رہا تھا کہ کچھ وہ اب کوثر میں سا اتنا چھوٹا رہ گیا. بس پھر میں نے ہمت کر کے بھیج دیا کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں نے پریکٹس نہیں کی، میں کر رہی تھی پریکٹس. ہم. اب جیسے کہ یہ جگہ ہے خاص طور پر، اور اس کی باریکیاں ہیں، یہ ہے، یہ جگہ ہے، ہاں ہے، چھین وغیرہ، ان کو آپ نے اور کرنا ہے. یہ اعراب ڈالا ہے استاد حلیم نے؟ سر یہ جو شین کا اوپر وہ جو کھڑی زبر سی آ رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، نیچے جو کوثر کے نیچے ترفیل ہے. نیچے سر میں نے ڈالے تو دیکھ کے پتہ نہیں مے بھی کوئی مسٹیک رہ گئی. اور لیٹ می چیک. میں دیکھ لیتا میں دیکھ ہوں. ایک سیکنڈ. اچھا جی. ان کی یہ ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عام طور پر یہ نیچے آتی نہیں ہے. اور کچھ کاموں میں اساتذہ کے ملتی ہے، استاد سامی کے بھی اور دیگر اساتذہ کے بھی، استاد حامد وغیرہ، لیکن آج کل کے اساتذہ اس کو نیچے نہیں ڈالتے. یہ جو وردہ ہے، یہ تو چونکہ ایک اسکیچ تھا، تو ایک حالت تھا، تو اس کو مزید بھی بہتر کیا ہوگا، یا پھر یہ کہ تو اچھا. خاص طور پر یہ جو جگہ ہے نا، یہاں آپ لوگ بہت گڑبڑ کر رہے ہیں. اس کو میں بتاتا ہوں، سب کا معاملہ یہاں پر مختلف ہے. بہرحال مس یمنا ماشاء اللہ بہت اچھی کوشش، اور آپ کا مجموعی طور پر اب تک جو کام دیکھا گیا اس میں بہت اچھا ہے. اچھا، بسمہ نے جو تصویر بھیجی ہے، بسمہ سے جزاک اللہ. گزارش کروں گا اس کو ذرا روٹیٹ کر کے بھیجیں اپنے کام کو دوبارہ سے، اس کو، اس کی تصویر کو چوڑائی میں بھیجیں. اور آگے کام آ رہا ہے مس سائمہ کا. آج بھی نام لکھنا بھول گئی ہیں. اچھا جی، تو یہ مینج نہیں ہو رہا تھا آپ سے؟ کتنی دفعہ لکھا ہے آپ نے کہ آپ سے یہ مینج نہیں ہوا؟ سر 3 4 بار تو لکھا ہے لیکن یہ مجھ سے مینج نہیں ہوا. میں نے قلم اب بڑی بھی یوز کی ہے،
ये 6 mm की 8 mm की ये सर्कल बड़ा करती हूँ तो फिर ये जो इतना गैप रह जाता है हर बार। हम्म। और इसी सर्कल में रहते हुए आपने बड़ा कलम किया यूज? जी सर, फिर वो सर उसका हाइट का इशू हो जाता है, आइन और अलैकुम का। अच्छा, तो इसको आपको फिर ऐसा नहीं लगता कि आपने तकूनों को बड़ा कर दिया? सर ये मैंने क्या कहते हैं, सेंटर लाइन उसकी और इसकी देख के वैसे ही किया था, जैसे उधर सेंटर लाइन से हो रहा था उसी तरह देख के किया था। इसको भी वही दोबारा भेजें जरा मुझे ग्रुप में सीधा करके। बिस्मा अभी आपने तस्वीर भेजी थी, उसको भी उल्टा कर दिया था, तो इसको दोबारा भेजें मुझे जरा, मैं साल के तौर पर। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा बड़ा, जैसे 2 mm मजीद बड़ा करके देखें, ये जो साइज है इसमें मजीद अ, 2 mm बड़ा करें सर मैंने तो। किया है, मैंने आपको बताया मैंने किया है, लेकिन उसके फिर वो मसला हो जाता है अलैकुम का। हम्म, आप बगैर दायरे के लिखे ना, जब आप नकल करें तो आप बगैर दायरे यानी बगैर सर्कल बनाए, आप सिर्फ ठीक। जैसा कि जैसे लिखा हुआ है हर्फ आइन, जैसे वहां बना हुआ है साइन से। अच्छा, इसमें इस कंपोजिशन में वो कौन सा लफ्ज है जो कि इस कंपोजिशन की जान है, जिसके हटाने से न पूरी तरकीब खराब हो सकती है, तो उसको आप पहले लिखें। जैसे कि यहाँ अलैकुम है, अलैकुम लिखेंगे तो फिर कमा हम नीचे से शुरू कर सकते हैं, तो उसमें से हरूफ को गुजारा जा सकता है, तो ये चीज। सर मैंने कमा से स्टार्ट किया था। हाँ, कमा से स्टार्ट किया ना, तो हाँ, फिर ये ये सर्कल बना के हाफ उसके सेंट्रलाइज करके फिर ये को जैसे हाँ, उधर था वैसे उसी तरह से स्टार्ट किया था देख देख उसमें के। फिर गलती की ज्यादा गुंजाइश होती है, क्योंकि हम वो कर रहे होते हैं कि बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं, ऊपर वाली हदूद का हमें इल्म नहीं होता, तो उसमें हमें फिर ज्यादा गलती की गुंजाइश होती है। पूरा यहाँ पर ये खाली हिस्सा रह गया, सर और यहाँ सर पर ये भी यहाँ पे तो सर नाम लिखा हुआ था ना, हम्म। यहाँ पे तो नाम लिखा हुआ था, ये जी। कवर हो सकता है, लेकिन ये वाला जो है सर आपने ये बात बोला ना कि वो ऊपर से, तो फिर मेरे ख्याल से सही हो जाएगा। हम्म, आई थिंक। बिल्कुल ऐसे ही है, इसी तरह से आपने नकल करना है देख के, और बगैर ड्राइंग के, यानी बगैर कोई आउटलाइन बनाए आप उसको देखें, फिर इंशाल्लाह हो जाएगा। आप ये काफ़ी बड़ा हो गया ये भी, उसको भी देखें। तो वैसे ही ये अगर आइन को देखा जाए ना, तो आइन छोटा है, ठीक है सर। आइन को बड़ा होना है, फिर इस जगह को देखना है, ये जगह देखनी है, इसको बहुत अच्छा कर दिया, ये थोड़े से बड़े हैं, इनको देखना। अब इसी के ऊपर, इसी दायरे में रहते हुए थोड़ा सा बड़ा कलम और बटर पेपर को इस्तेमाल करते हुए, बटर ठीक पेपर को सर। इस तरह से फिर काम अच्छा होगा। बटर पेपर के जरिए से लफ्ज़ों को, तरकीब को दोबारा लिखना, ये मैंने बता दिया? नहीं सर। नहीं बताया? ठीक। आगे मुझे, मेरा भी काफ़ी काम आ रहा है, आप लोगों को भी काफ़ी काम करना है। अच्छा जी, इसके बाद है जी, ये किनका काम है? सर ये भी मेरा है। अच्छा, माशा। हम्म, इसमें क्या कहती हैं आप? सर लेटर हो गए आगे पीछे थोड़े से, यानी कि लाम का वो नीचे ज्यादा चला गया है, वो थोड़ा सा शानिया का वो काफ जरा ऊपर चला गया है। सर है काफी ज्यादा मिस्टेक, हम्म, कोशिश तो की है अपनी तरफ से। अच्छा है, अच्छा है, माशाल्लाह, अच्छी कोशिश है। वैसे यहाँ खला है, ये काफ़ी बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये जगह है, ये जगह है, ये हा और रा है, ये बा है, इसके ज़्यादा तिरछा हो गया। खैर, आप काफ़ी छोटे हो गए, लेकिन अच्छा है, अच्छा है, इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने।
صحیح ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا جی. مس ہمنا، مس ہمنا کیا کہتی ہیں؟ سر یہی کہوں گی کہ ابھی اور محنت کی ضرورت ہے. ہم، یہ پہلا بھیجا ہے آپ نے یا چوتھا پانچواں بھیجا ہے؟ نہیں سر، یہ میری پہلی کوشش ہی تھی. جو میں نے دوسرا سرکل والا ٹرائی کیا وہ میری 5 دفعہ میں نے ٹرائی کر کے بھیجا تھا. اچھا، پہلی اور آخری. سر یہی اس پہ بڑا ٹائم لگ گیا تھا، اسی کو کلاور ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہی لکھا گیا، اسی میں خوش ہو گئی تھی کہ چلو لکھا گیا. صحیح ہے. اب دیکھیں، میں چاہوں تو اسی پہ میں واہ 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ کرتا رہوں، لیکن مجھے آپ لوگوں کو ایک اچھے لیول پہ اللہ کے حکم سے لے کے جانا ہے انشاءاللہ. تو آپ کی محنت ہے، آپ کے اپنے حروف ہیں، آپ کا قلم ہے، آپ لوگوں نے استاد حلیم کے کام کو ٹریس نہیں کیا، دیکھ کر نقل کیا ہے جتنا ہو سکا آپ سے، تو یہ بڑی خوش آئند بات ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگ کر لیں گے. تو اب جب آپ کو ترکیب کے زیادہ تر اصولوں کا علم ہو چلے گا تو پھر آپ کو اسی طرح سے اپنی کمپوزیشن کو سیٹ کرنا ہے، اور وقتاً فوقتاً انشاءاللہ خط بھی بہتر ہوگا. لیکن آپ کو ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے کہ بہترین ترکیب کیا ہوتی ہے. صرف خوبصورت اور اچھا لکھ لینے کا نام خطاطی نہیں ہے، خطاطی کو سمجھنا ہے. اب اسے سمجھنے کے لیے اس میں دیکھیں، پہلے حروف کی بناوٹ، پھر ان کا جوڑ توڑ، پھر اس کی ترکیب، اس کے اعراب، اس کی مجموعی شکل، اس ترکیب کی مجموعی شکل، یہ ساری چیزیں ان کا عمل دخل ہے. تو یہ مل کر کوئی ایک ترکیب بنتی ہے. اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اب ہم نے ایک ایک حرف پہ محنت کرنی ہے، کیونکہ ایک حرف ہمیں ایک لفظ پر اور ایک لفظ ہمیں جملے پر لے کے جاتا ہے، اور جملے سے ہی ترکیب بنتی ہے. اب یہاں پر یہ تعداد تھوڑا کمزور ہو گیا، یہ حصہ یہ بہت خوبصورت تھا، یہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا. یہاں ہاں آپ نے اچھا بنایا ہے، باقی سب میں اس کی غلطی ہے سب کی. آپ کا یہ ہاں کا یہ جو حصہ جس طرح بننا ہے نا، اس کو تھوڑا سا غور کرنا ہے. یہ جو آپ کے نوکے ہیں یا وغیرہ کی، شین نون کی، یہ کافی متاثر ہے، ان پہ آپ نے کام کرنا ہے. آپ کا جوڑ اس کو دیکھنا ہے آپ نے. آج آپ نے بہتر کرنے ہیں اپنے، آج نیچے سے موٹے ہو جاتے ہیں. تو بہرحال مجموعی کام آپ کا ماشاءاللہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ. یہاں پر آپ ہی کا کام ہے، تو اس میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس میں کیا آپ کو لگتا ہے جس طرح مسائمہ کے کام پہ ہم نے تبصرہ کیا کہ دائرے کے مطابق ان کا قلم چھوٹا تھا، کیا آپ کو نہیں لگتا کہ دائرے کے حساب سے آپ کا قلم بھی چھوٹا رہ گیا؟ سر ایسا ہے، کیونکہ مجھے بھی سیم دائرے کو لے کے ہی اصل پرابلم ہو رہی تھی. میرا بھی دائرہ بہت بڑا ہو رہا تھا، چھوٹا ہو رہا تھا، اور میرے لفظ اندر نہیں ایڈجسٹ ہو رہے تھے. تو میں نے پھر بھی میں نے سائز ایک ہی رکھا ہوا تھا 4 mm. تو میں 4 mm کے حساب سے دائرے کو چھوٹا بڑا کر رہی تھی، لیکن پھر بھی میں نے نہیں ہو رہا تھا، مجھے بھی نہیں ایڈجسٹ ہوا، میجرمنٹ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی. سو پھر میں نے بس لکھ دیا. اس میں بھی آپ کو تھوڑا سا تقریباً 2 ملی میٹر مزید قلم کو بڑا کیجیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ انشاءاللہ لفظوں کی شکل بھی بہتر ہوتی ہے. ہاں کچھ لفظوں پر زیادہ فوکس کرنا ہے، جیسے یہاں یہ چیز ہو گیا، یہاں یہ ہو گیا، یہ حصہ ہو گیا، یہ حصہ ہو گیا، ان کا دائرہ ہو گیا، یہ حصہ ہو گیا. تو ان کی بناوٹ ٹھیک ہوگی تو پھر آپ کی کمپوزیشن میں مزید جان آئے گی. اور آپ ابھی بالکل ڈھیلے ہیں بھائی، اپنی مرضی سے بہت سارے اس کو یہ ظفر بنا دیا آپ نے. تو اس کو دیکھنا.
अच्छा है माशाल्लाह। इसकी तरफ आते हैं कि कैसे आप लोगों को करना है, काम को नकल कैसे करना है। अच्छा जी, अब आखिरी काम है हमारे सामने है बिस्मा। जी बिस्मा, कौन सी कोशिश है आपकी माशाल्लाह ये? तो पहली। पहली और आखिरी। हम्म, अच्छी कोशिश, जानदार कोशिश। अल्लाह मज़ीद वबारिक। और यहाँ पर अब आपने बहुत बड़े बड़े नुक्ते बना दिए, गोल नुक्ते लेकिन बड़े। अब इतने दायरा, गोल नुक्ते तो बनाए लेकिन थोड़े छोटे बनाए, नाम बहुत बड़ा हो गया, ये सब थोड़ा कमजोर हो गया। बाकी आपने बहुत खूबसूरत लिखा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह मज़ीद व बारिक। ये थोड़ा दूर हो गया और ये तिरछा जा रहा है और ये सीधा, इसको देखना है आपने। बहुत अच्छी भाई, बहुत अच्छी, जिंदाबाद। बहुत आला, बहुत आला। आपका काम आज की क्लास में फर्स्ट पोजीशन पर है। रियली? जी 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 माशाअल्लाह। उस्ताद जी आखिर में मेरा काम देख लीजिए। चले जी, उसामा भाई का काम देखते हैं, क्या बताओ उसामा भाई का काम फर्स्ट पे हो। अच्छा जी, उसामा भाई का काम आ गया है। हम्म, ऐसे लगता है कि पुराने जमाने का कागज उसामा भाई ने कहीं से निकाला है। उस्ताद हलीम का कोई कागज रह गया था, वो पुराना टेक्सचर दे रहा है, ऐसा ही है। उस्ताद जी मेट वाले इस पे कटवा। जबरदस्त। अच्छा, आपकी थोड़ी शक्ल, बहुत छोटे हो गए, लफ्ज छोटे हो गए आपके, जगह ठीक है, और बस आपकी लफ्जों की बनावट, उसकी वजह से प्रॉपर हरूफ अपनी मजमूई शक्ल में नहीं आ सके, जगह खाली रह गई, छोटा हो गया। ये कुछ स्ट्रोक्स आपने बहुत खूब बनाए हैं माशाल्लाह, अच्छी बात है। अलिफ कमजोर हो गए, उनको देखिएगा आप। ये ऐसा बहुत अच्छी कोशिश है सामू भाई। जरा एराब पे भी तवज्जो देनी है आपने, प्रॉपर कलम से, पूरे कलम से, यानी जो 1/3 उसका कलम होगा उससे, उसकी असल शक्ल में एराब को आपने यहाँ पर लिखना है। उस्ताद जी इसके लिए मैंने 130 यूज किया। जैसे ये मुझे मैंने ना 4 mm है और बाकी जो है ना 1.5 mm से आराब लगाए। ये जजम को छोड़ के उनके ऊपर है ना, जो जजम उसको छोड़ के वो पूरे 4 से ही लगाए। अब उसकी सही शक्ल जब सामने आती, और दूसरे ही के लफ्ज भी छोटे रह गए ना, जब लफ्ज प्रॉपर बनेंगे तो फिर जगह खुद ब खुद पुर होती जाएगी, और जब जगह पुर होगी तो बैरूनी खला कम बचेगा, और जब कम बचेगा तो उसमें एराब अच्छे लगे। जैसे कि जी हम, जैसे कि मैंने बताया था कि हम जरूरी चीजें होती हैं ना वो ऊपर रखते हैं तज़ीन और आराइश के तौर पर, और ज्यादातर हमारा भारी भरकम सामान वो जमीन पर ही होता है, तो यूं हम अल्फाज से ही उस एरिया को कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें इजाफी चीज़ों को उसमें शामिल न करना पड़े। तो बहरहाल कोशिश बहुत अच्छी है। तो आप मिस रिदा को भी काम भेज देना चाहिए। और कौन रह गया? ग्रुप में और कौन है जिन्होंने काम नहीं भेजा? मिस हाजरा का काम नहीं है, और मिस कुलसुम ने भी काम भेजना है। यहाँ भेज दें ग्रुप में तो अच्छी बात है। तंजीला का काम नहीं आया, अब्दुल मजीद भाई का काम नहीं है। अब्दुल मजीद भाई ने क्या सवाल पूछा था ग्रुप में?
उस्ताद जी वो कुछ उसके मुतालिक था, कोई एक तख्ती सीन के बाद रा का एक सवाल था, और बाकी वो सवाल थे कि जो है ना ये बाकी किताब वो में उन्होंने पूछा कि उस्ताद मोहम्मद शौकी का अंदाज हम सिखा रहे हैं, तो जब खत सुलूस के उसूल एक ही हैं, फिर ये मुख्तलिफ उस्तादों के अंदाज अलग अलग कैसे हो सकते हैं? आप कैसे पहचान लेते हैं कि ये उस्ताद कौन है? अच्छा जी, असल में उसलूब एक ही चला आ रहा है। खत सीखने सिखाने का एक ही तरीका है रिवायती, और वो तख्तियों के जरिए से, वो रासे की मदद से। तो अब बुनियाद एक है कि जिस तरह से एक कुरान करीम को पढ़ने का अंदाज है कि भाई कायदा पढ़ा जाए, हरूफ ठीक किए जाए, हरूफ तहज्जी मजबूत किए जाए, लफ्ज़ों के मखारिज सिफात को सही तरह से अदा किया जाए। जब कुरान को पढ़ने के बुनियादी उसूल, तजवीद और क़िरात से वाकफियत हो जाएगी, फिर हर कारी अपने अंदाज से कुरान करीम पढ़ता है। फिर हमें पता चलता है कि हाँ, ये तो कारी अब्दुल बासित का अंदाज है, हाँ ये कारी सिद्दीक अल मिनशावी का अंदाज है, ये महमूद खलील अल हुसरी का है, ये शेख मुस्तफ़ा इस्माइल का है, ये जो है महमूद अल बन्ना का है। तरतील में आए तो ये शेख सुदैस ऐसे पढ़ते हैं, शेख शुरैम ऐसे पढ़ते हैं। तो कुरान करीम तो एक है, लेकिन उसकी तर्ज, उसको पढ़ने का अंदाज, वो सबका अपना अपना है। यही तो कुरान का एजाज है। हरूफ, चूंकि हरूफ तहज्जी और अरबी के जो अल्फाज हैं जिनसे अरबी ज़बान और कुरान करीम वजूद में आया है, तो वो कुरान करीम को पढ़ने के लिए भी वही अल्फाज हैं, वही हरूफ हैं, कुरान करीम को लिखने के लिए भी वही अल्फाज, वही हरूफ। तो उन्हीं से कुरान करीम बना। और फिर ये फ़न खत्ताती चूँकि कुरान करीम का ही फ़न है, तो उसमें जो उसको लिखने के लिए उसूल वज़ा किए गए, वो उसूल तमाम असातिज़ा ने फॉलो किए। अब मैंने जैसे कि उस्ताद विसाम शौकत की मिसाल दी कि उन्होंने वो जो ग्रुप में शेयर किया गया था अलहम्द का एक सफ़ा, जिसमें बीसियों अंदाज में एक लफ्ज़ लिखा हुआ था, तो मैंने उसमें यही कहा कि ये रिवायती अंदाज है, कुछ 10-15, बाकी कुछ इनके अपनी इख्तरा है, इनके अपने ईजाद करता है। तो मुताला आपको ये बताएगा कि रिवायत और पीछे जो असातिज़ा का तरीका चलता आ रहा है वो क्या है, और इस बंदे ने जिद्दत लाई है। जैसे कि हम आज के दौर में अगर जैसे कि रुझान है और एक माहौल है कि भाई फलां गज़ल और ये थी, उसको, ये मेहदी हसन को आतिफ असलम ने जदीद करके गाया, ये नुसरत फतेह अली खान को आतिफ असलम ने जदीद करके गाया, फलां ने ये किया, वो तो तब्दीलियां की है ना। तो हमें पता चलता है क्यों, हमने पीछे उनकी गज़लें, उनकी ये चीज़ें सुनी है। तो आज के दौर में जो कोई उसको नया करके पेश करता है, तो हमें ये बाकायदा पता चलता है कि हाँ, इसने इसको रीमिक्स किया है और इसको नए तरीके से लाने की कोशिश की। तो यही चीज़ है कि असातिज़ा के काम हमारे सामने हैं, जिस जो साहिब मुताला है, जिसने असातिज़ा के कामों का मुताला किया है, उसके लिए इस चीज़ को समझना बहुत आसान है। और फिर जितने भी लेजेंड्स गुजरे हैं, तो उनके काम हमारे सामने हैं। आजकल किताबें भरी पड़ी हैं, वेबसाइट्स भरी पड़ी हैं, तो अच्छी से अच्छी रेजोल्यूशन में उनका काम हमारे सामने है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने कितना काम किया है, क्या काम किया है, और किसने कैसा काम किया है। तो फिर इसको समझना कि फलां का अंदाज कैसा है, फलां का अंदाज कैसा है, ये कोई अचंभे भी की बात नहीं है। ये बिल्कुल आसान है, लेकिन इसमें वक्त लगाना है। अब आपको नहीं पता चलता, तो उसकी वजह यही है कि अभी आपका वक्त नहीं गुजरा। अभी तो 6 महीने गुजरे हैं, साल 2 साल गुजरे हैं ज्यादा से ज्यादा किसी को खत आती में। जब वो कहते हैं ना कि
ایک بچے کو جوان ہونے میں 20 سال لگ جاتے ہیں، تو کسی کام کو جوان ہونے میں بھی 20 سال لگتے ہیں بھائی. تو جب 20 سال دیں گے اپنی عمر کے اس فن کو اخلاص کے ساتھ، محنت کے ساتھ، تب جا کر کچھ نصیب ہوگا. کچھ عربی میں کہتے ہیں العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. علم تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی اس وقت تک نہیں دے گا جب تک تم اپنا پورا کا پورا اسے نہ دے دو. تو جب ہم اپنے آپ کو وقف کریں گے اس فن کے لیے، تب جا کر کچھ نصیب ہوگا، دخان کا دخ نصیب ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. اور ایک اور مصرع اگر عرض کروں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی. اچھا جی، یہ جو آپ لکھتے ہیں، جو آپ لوگوں کی مجموعی غلطی ہے ون ہر میں، اس میں آپ لوگوں کی جو غلطی ہے وہ یہ ہے، یہ اس کو ایسے لے کے آئے ہیں، اس کو موٹا کر دیا ہے. کون چیزیں غلط ہے اور اس میں صحیح کیا ہے؟ اب اس میں جو ہے نا وہ یہ نوک نظر آئے، اس کے برابر میں ایسے قلم رکھ کے یہ چیز، یہ جو چیز ہے یہ ہونی چاہیے. پھر یہاں آ کر قلم کو اٹھا دینا ہے. یہ ایسے بنتا ہے اور پھر یہ چیز لانی ہے، یوں نہیں لانا. اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا جی، کوثر.
یہ جو یہ ہے نا اس کے درمیان سے آپ یہ نکالیں. سر یہ جو آپ کاف ٹیڑھا بناتے ہیں اس میں تھوڑی سی گلائی آتی ہے نا؟ بالکل آتی ہے. یہ ایسے سیدھا جا رہا ہے پھر یہ کب سا نکل رہا ہے ہاں یہ اونچائی جی. سے اور پھر سیدھا ہے. تو اگر سیدھا ہم دیکھیں تصور کریں دیکھیں یہاں بھی فاصلہ ہے اور یہاں بھی فاصلہ. یہ اسی طرح سے اعطینا کا جو اور کے بعد کے شوشے ہیں یہ جو چیز ہے اور شانئک نیاکا میں یہ چیز ان پہ غور کرنا ہے. یہ چیزیں ٹھیک بنانی ہیں. ہاں بہت بڑا ہو جاتا ہے. سر دوسرے کمپوزیشن میں جو کما لکھا ہوا ہے نا وہ بھی لکھنا سکھا دیں. کما اچھا جی. ایک منٹ میں ذرا اس کو دیکھتا ہوں.
اب جیسے یہ ہے تو میں اس کو اگر نبھانا چاہوں تو چھوٹے قلم سے آواز آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر جی. اب اگر میں اس کو نقل کر رہا ہوں تو میں ایسے اس کا جو جاندار لفظ ہوگا نا اس کو دیکھوں گا. آنکھ سے آنکھ ملانی ہے ذرا، نظر سے نہ. اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے خط کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہے. آپ بلر ہو. تھوڑا سا خراب ہوا یہاں سے، مجھے یہاں سے آنا چاہیے. اب میں اپنے قلم کے حساب سے دیکھوں. میرا قلم یہ بنتا ہے، یہ اس حساب سے 1 2 3 4 5. اب دیکھنا ہے کتنے قریب سے یہ گیا ہے، کہاں سے مڑا ہے یہ. یہاں بھی فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا
استاد کے کام میں ہے یا نہیں. اس سے یہ کتنا اوپر آ گیا؟ مجھے لگ رہا ہے کہ 1 2 3 نقطے. 1 2 3. اب دیکھیں ویسے اندریب اسی کے اوپر سے لام یا کاف آتا ہے نا، اسی کے اوپر سے آتا ہے. اب یہ میں سیدھا لے کے آیا ہوں، اس سے ایک نقطہ نیچے آئے ہیں استاد قدیم. یہ چیز اب یہ انہوں نے 2 نقطوں پر رکھا ہے. اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اس کے برابر میں رکھا ہے. نہیں سرکل نہیں بناؤ، لفظوں کے ذریعے سے ہی میں اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کروں. یہی تو بتایا. اب یہ دیکھیں اس کا اور اس کا یہ آدھے سے 1/3 2/3 ہے، یہ آتا ہے. یہاں ہم نے 1/3 سے یہ 2/3 سے نکالا. 1 2 3، یعنی یہ دیکھ رہے ہیں آپ، 1 2 3 3 حصے کیے نا، تو 2 حصے اوپر سے، 1 حصہ یہ خالی. اب میم اس کے برابر ہے، یہ اس کے برابر آ گیا، یہ نیچے آ گیا، یہ فاصلہ ہے. اب جیسے کہ مس صاحبہ آپ نے بہت بڑا میم بنا دیا تھا. میم یہاں پر دیکھا جائے اس نقطے کے مطابق 1 2 3 3.5. اب یہ دائرے کے بالکل برابر ہے. اس چیز کو بھی دیکھنا. نقل کرنے سے بندہ یہ سیکھتا ہے. اور پھر یہ آ گیا نا، میں جب اس کو میں لاؤں گا، یہ ہلکا سا یہ یہاں سے سیدھا ہے اور پھر یہاں سے تھوڑا سا ایسے بڑھ گیا. یہ اس کو اب یہ تھوڑا سیدھا گیا، وہ تھوڑا سا مڑا ہوا ہے. یہ اس کو تھوڑا سا یوں ہونا چاہیے تھا. اب یہ میں نے اپنی غلطی نوٹ کی، تو اگلے کالم میں اس کو درست کروں گا. یا میں نے ریڈ سے لکھا ہے نا، تو ریڈ سے لکھنے کے بعد اب یہ جو بلیک سے کیا ہوا ہے، یہ بلیک سے کیوں کیا ہوا ہے انہوں نے؟ بلیک سے اسی لیے کیا ہے کہ انہوں نے بعد میں اس کی کریکشن کی ہے. یعنی اگر میں نے یہ ریڈ سے کیا ہے نا، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں تھوڑا سیٹ کروں، تو میں یہ کروں گا. اب میرا یہ جگہ پہ صحیح ہے. اب اس کے مطابق یہ اب جب یہ سیٹ ہو گیا نا، تو اگلا جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے کہ کس کو مجھے دیکھنا چاہیے کہ میں سیٹ کروں. کون سا الفاظ ایسا ہے کہ وہ سر لام استاد جی تو تکونو. مجھے لگ رہا ہے کہ میں لام
यस لام اور یا لکھوں جی گا نا تو وہ ذرا لام اور یا صحیح کام کرے گا. اچھا جی، ایک منٹ میں دیکھتا ہوں. کیا کریں بندہ پاکستان ہے. یہاں یہ ہلکا سا اوپر گیا ہے. تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میں زیادہ قریب چلا گیا ہوں. اب اس کو دیکھتے ہوئے میں کما جو ہے وہ عین کے اس حصے سے
اس حصے کے درمیان میں، اس حصے کے درمیان میں ہے یہ. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ فوکس کرنا ہے. یہ اس کے برابر آ گیا یوں. اس کو یہاں کاف یہاں سے نکلے گا. اب تکون یہاں سے تھا. یہ کاف جو ہے وہ عین کے یہ جو حصہ ہے نا اس کے یہاں ہے اور اس کے درمیان یہاں. اس میں بھی 2/3 سے نکل رہا ہے باہر. اس حصے کے 1 2 3 حصے کریں تو یہاں سے یہ نکل رہا ہے اور پھر اس کے برابر تک یہ یہاں. اب یہ کاف یہاں سے آئے گا. پہلے اس کو کرتے ہیں. یہ کاف یہ یہاں سے استاد جی یہ کام جو یہ فائنل 8 پیس تو نہیں ہے نا؟ نہیں فائنل نہیں. آپ لوگ بور ہو رہے ہیں، مجھے مزہ آ رہا ہے. نہیں اچھا لگ رہا ہے استاد جی. یہ دیکھیں کہہ دیں مجموعی شکل تیار ہو رہی ہے. یہ آپ غور کریں تو یہ دائرہ تیار ہو رہا ہے. یہ دیکھیں آپ اب تو یہ دیکھیں نا لفظوں میں پہلے کون سا حرف جان ڈالتا ہے، ذرا اس کو دیکھنا ہوتا ہے. یہ ہو گیا. یہ اس کو یہاں سے اچھا جی. میں جب بولتا ہوں نا تو پھر وہ تب اسکرین آتی ہے. اپنی اسکرین پہ ڈبل ٹیپ کر دیا کریں تاکہ اچھا یہ میں نے دور سے کر دیا. اس کو مجھے کرنا کیا تھا کیونکہ عین کے اس حصے سے کراس ہوا ہے تو مجھے اور قریب سے یہ چیز. یہ چیز اور اب یہ اس کے قریب ہے. یہ اس سے ٹچ ہو کے آ رہا ہے. تھوڑا سا بڑا ضرور بنایا ہے اس کو استاد سلیم نے. یہ 2 نقطوں کا ہو گیا. سر آج کا ہوم ورک یہی ہے؟
میں ایک اور کام بھیجوں گا، اس کو نقل کرنا ہوگا اسی طریقے سے. اور ایک اور میں آپ کو ترکیب دوں گا. پٹی میں ترکیب سمجھے تھے نا آپ لوگ، جو 1 2 3 والی سیٹنگ تھی، اس کے تحت آپ لوگوں کو میں ایک آیت دوں گا، وہ کمپوز کرنا ہے. اوکے سر. آپ لوگ چاہ رہے ہیں کہ چھٹی ہو جائے، تو جب تک یہ پورا نہیں ہوگا چھٹی نہیں ہوگی آج. اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. سر میں نے یہی کہنے کے لیے مائک آن کیا تھا. بس دیکھ لیں. تو یہ ویسے بھی استاد حلیم نے تھوڑا بڑا بنایا، یہاں بھی یہ ویسے ہی ہو گیا. اب دیکھیں دائرے کے اندر چیزیں سمٹ رہی ہیں بہت، حالانکہ میں نے ڈرا نہیں کیا. جب اس پہ اعراب آئیں گے تو وہ خود بخود یہ بولے گا. اب الف یہاں سے. استاد جی جیسے جب اپنی کمپوزیشن بنا دیں پھر اس کے لیے تو ہمیں دائرہ بھی ڈرا کرنا ہوگا، پھر ہمیں اس حساب سے ایڈجسٹمنٹ ساری کرنی ہوں گی، پھر اس کے بعد جا جی کے. جی جی بھائی، اپنی ترکیب کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. میں آپ کو اس کی ایک زندہ مثال ابھی سمجھاتا ہوں. میں ابھی ایک کام کر رہا تھا تو اس پہ میں نے کیا کیا کیا، تو ابھی ذرا اس کو بھی سمجھاتا ہوں میں آپ کو انشاءاللہ. استاد جی میں نے جیسے یہ دیکھا کہ ان لوگوں نے کہیں کہیں نا جیسے نقطے راؤنڈڈ کر دیے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق پڑتا ہے. ابھی میں بتاؤں گا اس کے حوالے سے بھی. تو پہلے یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اب موٹی موٹی چیزیں میں کور کر رہا ہوں، نقطے جو اسی قلم سے جو چیزیں ہوئی ہیں نا، ذرا ان کو کور کر رہا ہوں. ویسے تو یہاں پھنس کے آ جائیں، لیکن چلے ہم ایسے لگا دیتے ہیں. چونکہ یہ بھی استاد حلیم کا ایک رف سکیچ ہے، تو فائنل تو نہیں ہے یہ. اسی لیے یہاں پر ابھی کافی گنجائش ہے. اچھا جی، علیکم. اب میں ذرا چھوٹے قلم سے اس کو نبھاؤں گا، جو اس کے اعراب ہے.
اب اس قلم کا تلاش کرنا بھی ایک بڑا ٹاسک ہوتا ہے نا. اس کے لیے مجھے 1 mm کا قلم دیکھنا ہے. اب جیسا کہ یہ آ گیا. اب آپ کے سامنے کوئی دائرہ نہیں لگایا تھا، ٹھیک ہے نا؟ بھاگ تو نہیں گئے نا بھائی سارے؟ نہیں استاد جی. سر دیکھ رہے صحیح، ہیں. اچھی بات اچھی بات. یہ نہ ہو میں کام کر رہا ہوں آپ جا کے کھانا کھا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، ایسا نہیں. ٹکا پارٹی چل رہی ہو ادھر، استاد بیٹھا ہوا ادھر. اچھا جیسے یہاں خلا ہے اور یہ آ گیا جی. فیئر ویل پارٹی، فیئر ویل پارٹی دیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، اس کو تھوڑا سا اور یہ جگہ جیسے خالی ہے اور
یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ نے اپنے دستخط کرنے ہوتے ہیں اور کب آپ نے استاد کے سائن کرنے ہوتے ہیں. کتبہ حلیم، جیسے یہاں پر جگہ خالی ہے تو اس کو اب دائرے کے بغیر کم از کم تھوڑا سا میرا گزارا تو ہو گیا نا. تو ایک یہ چیز نظر آ رہی ہے. میں اس کو مزید بہتر کروں گا، لیکن لام مجھ سے تھوڑا سا اونچا ہو گیا تھا. یہ ہوتا نا تو پھر یہ خود بخود ایک کور ہو جاتی. یہ بڑا ہو گیا، یہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے اب ان چیزوں کو سیٹ کریں گے خود تو یہ چیزیں شکل سامنے نکل کے آئے گی. تو جب کوئی استاد جس کا انتقال ہو گیا ہو اور اس کا فن پارہ اتنا مشہور و معروف ہو کہ فن خطاطی سے شغف رکھنے والے لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ استاد حلیم کا کام ہے، تو اس کام کو بطور سیکھنے کی غرض سے، یعنی بطور تعلیم و تعلم اس کام کو نقل کرنا اور اس بالکل درست ہے، اور اس کام کا کریڈٹ اس استاد کو دینا بہت ضروری ہے. تو میں نے استاد حلیم کا ہی کام نقل کیا، لیکن حلیم کے کام کو نقل کرنے میں مجھے چاہیے کہ میں ویسا ہی اگر نقل کر سکتا ہوں، سیکھنے کی غرض سے تو میں ہزاروں کام نقل کروں، لیکن اس کو میں شیئر نہیں کروں گا کہ بھائی آج کل یہ نئے سیکھنے والے کیا کرتے ہیں، کسی کا کام اٹھا لیا، نیچے سائن اپنے کر دیے، اور او بھائی یہ تو چوری ہے، ڈاکہ ہے، گناہ ہے، یہ کوئی بھی آپ پہ کاپی رائٹ کلیم کر سکتا ہے. تو سیکھنے کی غرض سے استادوں کے کام کو جو نقل کیا جاتا ہے اس کو آپ شیئر نہ کریں، اس کو اپنی الماری میں رکھیں کہ ہاں میں نے اتنے 1000 کام نقل کر لیے، 500 کام نقل کر لیے. وہ تو آپ کی بھائی تعلم ہو رہا ہے نا، سیکھ رہے ہیں، وہ مشق ہو رہی ہے. ہاں جب آپ استاد بن جاتے ہیں اور آپ کسی بڑے استاد کے کام کو من و عن نقل کرنا چاہتے ہیں کہ میں ایسے ہی نقل کروں، اب میں استاد حلیم کے کام کو دیکھ کر ویسا لکھ سکتا ہوں یا نہیں، تو ویسا ہی لکھیں گے تو استاد حلیم کو کریڈٹ دینا پڑے گا، دستخط انہیں کی کرنے ہیں، ساری چیزیں جیسی انہوں نے ڈالی ہیں ویسی ہی کرنی ہے، اور نیچے پھر الگ سے مینشن کرنا ہے کہ نقلہ نوید معروف، کہ اس کو نوید معروف نے نقل کیا، الگ سے نیچے لکھنا. اور اگر وہ استاد زندہ ہیں تو ان سے اجازت لے کے ان کے کام کو نقل کیا جائے، اگر ان زندہ استاد کا کام بھی زیادہ مشہور نہیں ہے. اور اگر ان زندہ استاد کا کام زیادہ مشہور ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہ استاد داؤد کا یا استاد محمد اشجعی کا کام ہے، تو ان سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی نقل کریں اور نیچے ان کو کریڈٹ دے کے نیچے نقلہ معروف کا دستخط کرنا ہے آپ جس نے بھی لکھنا ہے یہ. اور اگر آپ کسی استاد کے کام کا نقل کر رہے ہیں، جیسے کہ میں استاد حلیم کے کام کی نقل کر رہا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یار یہاں نا استاد حلیم سے تھوڑا سا یہ نیچے لے آتے یا اس کو یوں کر دیتے، تو میں نے اگر تھوڑی بہت بھی تبدیلی کی ہے، اب میں تبدیلی کرنے کی وجہ سے استاد حلیم کے دستخط کو ہٹا کر اپنا دستخط کر سکتا ہوں، کیونکہ میری اپنی چینجز ہیں. اب یہ آیت میرے سامنے ہے، لیکن میں اس میں تھوڑی سی چینجز کر دوں تو میں اس میں اپنا دستخط کر سکتا ہوں. تو یہ چیز ہے. تو یہ اب اس کی ایک میں زندہ مثال آپ کے سامنے یہ پیش کروں، آپ کا تھوڑا سا 2-3 منٹ اور لوں گا. یہاں آپ دیکھیں، اب یہ کام ہے، یہ کام کس کا ہے جی؟ یہ 3 کام ہے، دیکھیں 1 2 3. اب یہ جو کام ہے نا، یہ ہے استاد نظیف کا. استاد نظیف نے اسے لکھا ہے 1330 ہجری میں، 1330 میں. اور یہ استاد نظیف کے شاگرد حامد العامدی کے پاس تھا. تو استاد حامد نے یہ کہا کہ یہ میرے استاد کا کام ہے
اور میں ان کا شاگرد ہوں حامد العامد، یہ میرے استاد نصیب کا کام 1330 میں۔ اب اس میں استاد حامد نے اپنے استاد نظیف کے کام کو دیکھتے ہوئے اس کو نقل کیا، لیکن اس پہ چینجز کی۔ دیکھیں جیسے عین یا مکمل ہے، یہاں عین یہ والا ہے، جو عین ابتدائی ہے اس کو انتہا میں لکھ دیا، اور کافی چینجز انہوں نے اس میں کی ہیں اعراب وغیرہ کے اعتبار سے۔ تو اب انہوں نے نظیف کا دستخط نہیں کیا، انہوں نے اپنا دستخط کیا کیونکہ چینجز کیے انہوں نے، اور یہ 1360 میں 30 سال بعد تو چینجز کی، تو اسی وجہ سے اپنا نام لکھا۔ لیکن اب اس کو استاد محمد نے لکھا ہے، محمد اشجعی جن کی یہ بک ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے استاد حامد کے کام کو منوعاً نقل کیا، تو اس کے نیچے حامد کے ہی دستخط کیے، حامد کے ہی تاریخ لکھی، کوئی زبر زیر کسی چیز کی تبدیلی نہیں کی۔ ہاں نیچے الگ سے لکھا کہ نقلہ الفقیر محمد اشجعی غفر اللہ ذنوبہ وستر عیوبہ آمین، اسے نقل کیا محمد اشجعی نے، اللہ اس کے گناہ معاف کرے، اس کے عیوب سے پردہ پوشی فرمائے، آمین۔ 1416 ہجری، تو یہ الگ سے مینشن کیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے اساتذہ، سمجھ آئی بات؟ لیکن جب یہ لیول ہو، یہاں تک بندہ پہنچے، تب اس طرح کی اور بہت سی باتیں ہیں جو آپ سے کرنی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ اب ترکیب کے حوالے سے مثال کے طور پر میں ابھی میرے ذہن میں مجھے ایک کام ملا، میں نے کہا یار منظور یوسف لکھنا ہے۔ اب میں منظور یوسف، میں نے فرسٹ جو ایک ہوتا ہے نا کچا کام، بالکل صفر سے شروع کرنا ہے، ایک آئیڈیا جو تھا کہ منظور ثلث میں ایسے آئے گا، اب یہ پہلا اسکیچ تھا۔ دوسرا میں نے یہ منظور یوسف ایسے کوشش کی، اس سے تیسرا مجھے یہ لمبا کر دو، اس سے مجھے چوتھا آئیڈیا ہوا منظور یوسف، ایسے چوتھے سے مجھے پانچواں آئیڈیا ہوا منظور یوسف۔ یہ میں نے بالکل چھوٹے قلم سے لکھا، یہ 2 mm سے لکھا۔ اب اس سے مجھے جو ہے نا وہ پانچویں سے چھٹا آیا کیا، منظور یوسف کی سیٹنگ نہیں بیٹھ رہی، تو انہوں نے کہا تھا کہ منظور احمد یوسف ہو جائے، تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو منظور احمد کا اضافہ کیا، منظور احمد یوسف، یہ تھوڑا سا اچھا بن رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو احمد کو اور آپشن آیا، کھینچ کے بنایا منظور احمد یوسف، یہ ذرا اچھا۔ پھر میں منظور یوسف پہ آ گیا، 8واں منظور یوسف کیوں۔ پھر ایک مدرسہ ہے جامعہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے جا میم عین عین جامعہ علی، یہ سیٹ ہو گیا، 3 دائرے آ گئے، اس کے اوپر رضی اللہ عنہ آ گیا، یہ بڑا اچھا، میں نے کہا اس کو سیٹ کروں گا۔ ایک میرے پاس ٹائٹل آیا تنقیح الحواشی لکھنا ہے بھائی، میں نے کیا کیا، میرے پاس جو فرسٹ آئیڈیا تھا میں نے اس پہ فرسٹ آئیڈیا اسکیچ کیا کہ بھائی یہ فرسٹ آئیڈیا میں اس طرح تنقیح الحواشی ایسے لکھوں، تو میں نے سوچا نہیں یار یہ تھوڑا سا اس کو چینج کروں، اس میں میں نے اس کو ایسے کیا حواشی، اس کو اسی کو گویا کہ میں نے اسی کو، اب یہ حواشی کا یہ دور ہو گیا تھا تو میں نے اس کو قریب کیا، یہ کیا حواشی، اس کو قریب کیا۔ پھر میں نے سوچا نہیں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے آتے ہیں، پھر میں نے دونوں کے دائرے داڑے تنقیح پہلے ایسے سیدھا کیا، پھر میں نے تنقیح میں یہ والا کیا، اس کو کیا، اس کو واو کو آگے لایا، تو اس کا الف ہوا ہے نا، ہوا واو کے بعد الف آنا چاہیے، تو واو آگے جا رہا تھا، الف پیچھے جا رہا تھا، تو میں نے واو کو یہاں سے کر دیا ہوا شی، 3 الف برابر کر دیے، تنقیح جتنا فاصلہ یہاں اتنا جو ہے نا دائرے کے بعد یہاں، تو اس کو کیا، پھر اس کو میں نے یوں سیٹ کیا، یہ سیٹ کیا، یہ تنقیح الحواشی۔ اب اس سے میں فائنل شکل نکالوں، یہ چیز ہے کہ ایک دفعہ میں کام نہیں ہوتا، اس کے لیے ابھی میں کئی جو ہے نا 2-3 ہفتے سے بیٹھا ہوا تھا، لیکن یہ کہ اب جا کر تھوڑا سا شرح صدر ہونا شروع ہوا، اور اس پہ بھی میں مزید کام کروں گا، اس کو تھوڑی سی اور اس شیپ میں لے کے آؤں گا، ذرا پڑے بیزے کی، پڑے انڈے کی طرح اس کو لے کے آنے کی کوشش، یوں جا کر تھوڑا سا دماغ کھلتا ہے پھر بندے کا۔ ٹھیک ہے جی، آج کے لیے کافی ہے، کافی لمبی کلاس ہو گئی، تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا کام بھیجتا ہوں، اس طرح سے اس کو نقل کریں، اور ایک آیت بھیجتا ہوں، اس کو پھر آپ اپنی کمپوزیشن میں سیدھی پٹی میں ذرا 2 منزلوں میں اس کو نبھائیں، پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے، فی امان اللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ